مجھے ایک دن ریڈیو پر، میں لاہور میں تھا، پیغام ملا ہاشم رضا صاحب کا کہ حفیظ صاحب وہ کچھ آپ کے الفاظ، لیکن آغاز اس کا ذوالفقار علی بخاری نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے نام کے اس کے ساتھ. میں نے کہا جی وہ الفاظ مجھے بھیج دیجیے. کہیں گے نہیں بھائی وہ اب جلدی کرنا ہے. میں نے کہا میں اس کی، اگر آپ، میں ممبر ہوں، میرا کوئی لفظ وہاں نہیں ہوگا. وہ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا مشکل ہو گیا. میں نے کہا مشکل ہو یا کچھ ہو. اس کے بعد دوسرے دن پھر فون ہوا کہ صاحب آپ کے ایک لفظ ہے استقبال، اس کی جگہ کوئی لفظ اور کر دیجئے. وہ کہتے ہیں جی استقبال کے کیا معنی ہیں؟ میں نے کہا جی آپ سید بھی ہیں، آپ لکھنؤ کے بھی ہیں، خود شاعر ہیں، آپ کا بھائی شاعر ہے بہت بڑا آل رضا مسعود، آپ دونوں سے زیادہ شعر پسند ہے. کاظم آپ کا بڑا بھائی، اگرچہ وہ پولیس میں تھا لیکن شاعر وہ بھی تھا. آپ سے میری ملاقاتیں سب سے پہلے لکھنؤ میں ہوا کرتی تھیں. تو کیا آپ بھول گئے آپ کے پاس کتاب ہوگی ایک مرثیوں کی، اس میں آپ دیکھیے کیا کہ مستقبل کے لیے استقبال کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے انیس نے. اس سے بڑا شاعر تو آپ کسی کو نہیں نہ مانتے. میں نے کہا ہم اگرچہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کتنے بھی بڑے شاعر ہوں، آپ انیس کو ہم سے بڑا شاعر کہیں گے. میں ان کو سب سے بڑا شاعر نہیں سمجھتا، لیکن میں بڑے شاعروں میں اس کو سمجھتا ہوں. آپ کے لیے وہ سب سے بڑا ہے. اس میں دیکھیے کہ استقبال کر، کہیں گے بھائی ہم تو مانتے ہیں استقبال مستقبل کی کہتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے اس میں. لیکن وہ مولانا یہ جو بابائے اردو ہیں ان سے لکھوا کے لایا ہے یہ ذوالفقار. میں نے کہا جی پھر میں لفظ ایک لے آتا ہوں اس میں، اقبال، کیونکہ پاکستان تو اس نے بنایا ہے. آپ ان سے پوچھیے جن سے آپ فیصلہ کرنا، میں اقبال کا لفظ اس میں ڈال دیتا ہوں. کہیں گے یار تم تو کچھ جھگڑے کی بات کرتے ہو. میں نے کہا خدا کی قسم میں جھگڑے کی بات نہیں کرتا ہوں. میں یا تو اس کو کیجئے نہیں، یا یہ ہے کہ جو منظور ہو چکی ہے چیز کمیٹی میں اس کو آپ کس طرح ہٹا سکتے ہیں. میرے پاس اس کا تمام ریکارڈ موجود ہے، جو وہاں کارروائی ہوتی رہی ہے اور جو کچھ میں آپ کو بھی اس وقت سنا رہا ہوں سب ریکارڈڈ ہے. یہ بات ہو چکی. اس کے بعد مجھے فون ہوا 11 بجے دن کے. میں اس وقت، میں اور ایوب خان ہم چائے پی رہے تھے ہیڈ کوارٹر میں، آرمی ہیڈ کوارٹر میں. فون آیا کہ حفیظ صاحب some members of the Tarana committee happen to be here. یہ لفظ انگریزی میں تھے، پھر اردو میں ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی آپ وہ جو الفاظ یہ جو ہاشم رضا نے آپ سے کہے ہیں جی ان کو آپ کنسنٹ بھیج دیں یا آپ یہاں آ جائیں، کمیٹی ہو رہی ہے. میں نے کہا بھی مذاق کر رہے ہو، اس وقت کوئی ہوائی جہاز بھی دن ہوتا تو وہ بھی اس کتنے بجے کہیں گے 3 بجے. میں نے کہا اس وقت تک میں وہ بھی نہیں، وہاں میں پہنچ ہی نہیں سکتا. تو ہنس کے انہوں نے کہا کہ یار مجھے حکم ہوا ہے کہ ان سے کنسنٹ لے لو، میں تو جو وہاں سے مجھے کہا گیا ہے تو کنسنٹ آپ دے دیجئے. میں نے کہا نو، میں بغیر دھن پر لفظوں کو دیکھے بغیر میں کسی کنسنٹ کو دینے کو تیار نہیں. چنانچہ آخر کار میرا ترانہ منظور ہوا. اس کے بھی کئی مہینے بعد اب وہ ترانہ جناب مجھے اطلاع ملی اس پر جناب جس دن منظور ہوا ابھی میں نے سنا نہیں. یہاں کے جنگ اخبار میں مجید لاہوری نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں.
کہ صاحب یہ کیا ترانہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہاں ہے۔ یہ وہی مجید لاہوری تھا جو میرے شاگرد بھی تھے، میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، مشاعروں میں ساتھ لے جاتا تھا، اور جو وہ مجھے دیتے تھے میں کہتا تو نہیں بھائی مجھے نہیں، اس کو دے دو۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ تھا۔ اب یہ ایجنٹ تھے جناب ایک بہت بڑے شاعر نہیں بلکہ بہت بڑے ایڈیٹر کے، جو 2000 روپیہ لیا کرتے تھے اس محکمہ اطلاعات سے، لکھ کے ان کو مضامین تقریروں کے بھی بھیجتے اس کے پریزیڈنٹ کے لیے، اور یہ تقریریں یہ نہیں جانتے تھے، وہ لکھ کے بھیجتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ترانہ ان کا بھی منظور ہو، ان کا بھی لکھا ہوا تھا۔ میرے بڑے دوست اور دوست جو میں نے وہ لکھا تھا نا، میرا شعر آپ کو یاد ہے، دیکھا جو تیر کھا کے، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، یہ اسی وجہ سے شعر لکھا گیا تھا۔ بعد میں بڑی مدت کے بعد جناب مجھے معلوم ہوا کہ وہ چونکہ بہت بڑے ایڈیٹر تھے ایک اخبار کے لاہور میں، تو وہ اخبار تو بند ہو گیا تھا لیکن ان کا بڑا اثر تھا سب جگہ، ایڈیٹروں کا ساتھ ہوتا ہی ہے، اور وہ جناب پورا پریس مجھے گالیاں دینے لگا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میری بیٹی میرے پاس آئی، بچیاں چھوٹی چھوٹی، کیونکہ ابا جی ترانہ تو ہم نے تو نہیں لکھا، یہ ہمارا نام لے کے کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ یہ اخبارات یہ میں چھاپ رہا ہوں، فسانہ ترانہ میں چھاپ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا تو میں جو کچھ مجھے یاد ہے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ جناب لطف اللہ صاحب، میری قوم، میں، ہم سب جھگڑے کے بغیر ایک دوسرے کا آپ کی پگڑی اتارے بغیر ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکے اب تک، مجھے افسوس ہے۔ یہ ترانہ تو ایسی چیز نہیں تھی، اس میں کچھ لینا نہیں تھا جناب۔ اور موت کے بعد مجھے میرے اعمال کا بدلہ وہاں ملنا ہے، موت کے بعد ترانے کی مجھے کوئی انعام نہیں دینا، انہوں نے دینے والا پروردگار ہے، وہ میرے اعمال اگر اس کے مطابق ہوں گے اس ترانے کے تو ملیں گے۔ تو جناب میں حفیظ جلندھری بیچارہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بیان کر رہا ہوں، ماں بہن کی گالی مجھے ملے گی، میں نکلتا تو میرے ارد گرد اسی کراچی میں میری کار کو گھیرا جاتا، لاہور میں جاتا تو لونڈے میرے پیچھے ڈال دیے جاتے، میں ہنستا رہتا، اللہ بچایا، 2-4 اینٹیں بھی ماری مجھے۔ یہ اخبارات میں نکلا، اخبارات میں بڑے بڑے مذہقے نکلے، وہ چیزیں کی گئیں، میرے 2 آدمیوں نے مدد کی، وہ بھی مدت کے بعد مجھ سے پوچھا حمید نظامی نے کہ حفیظ صاحب بات کیا ہے؟ میں نے ان کو لکھا بھی بات یہ ہے، وہ میری چٹھی شائع ہوئی کہ بات یہ ہے کہ یہ ترانے کی بات نہیں ہے، یہ تو حفیظ جلندھری کی بات ہے، یہ کالے چور کو منظور نہیں ہے، اور وہ چونکہ ایسی جگہ مقتدر ہے کہ ہر وقت وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، ریڈیو میں جسے تقریر کرنی ہو یا کچھ تو وہ لازماً گیا اس کا تو رسوخ اس کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا وہ کہیں گے وہ تو آپ کا شاگرد ہے، میں نے کہا صاحب دیکھیے، کس نے آموخت علم تیر از من، شادی کا مجھے شعر یاد آیا، کس نے آموخت علم تیر از من کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کر۔ یہ شاگردی استادی یہی ہوتی ہے، یہی تو استادی ان کو ملی ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کریں، اور کس پر کریں گے؟ دوسرا سہتا ہے کوئی؟ بیٹا باپ پر حملہ کرے نا تو باپ پھر بھی خفا تو ہوتا ہے، لیکن پھر وہ چونکہ اس کی اولاد ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو جناب اس سید ذوالفقار علی بخاری میری ذہنی اولاد ہی نہیں ہے، وہ تو یعنی ایک شعر انہوں نے مصرع لکھا اور 10 شعر میں نے کر کے ان کی غزل کر دی، یہ زمانہ بھی رہا ہے، اب وہ انکار نہیں کر سکتے، میرے پاس اس کا سب ریکارڈ رہتا ہے ایسی چیزوں کا۔ بہرحال میں آپ نے پوچھا، میں اس لیے کہ میری موت کے بعد غلط
بات کوئی ایسی میں نہ کہوں جس کا ثبوت نہ ہو. یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے اور میں وہ ترانہ ہے ترانہ کے افسانے میں اس کو چھاپ بھی رہا ہوں. تو جناب وقت بڑا لے لیا میں نے آپ کا، آپ کی ٹیپ خراب ہو جائے گی. آپ پوچھ بیٹھے تو میں نے عرض کر دیا. حالت یہ ہو گئی کہ میرا توہین میری ہر شخص اس قسم کا ان کے جتھے کا، لیکن قوم نے اس کو گانا شروع کر دیا. سب سے پہلے نوجوان بچوں نے جو گانا شروع کر دیا. یہ نوجوان ہیں جنہوں نے ان کو اس طرح یاد ہو گیا. یاد ہونے کی وجہ یہ ہے، قرآن کریم کیوں یاد ہوتا ہے، میں نے اس کی پیروی کی ہے کہ لفظوں کو جوڑا اس طرح گیا ہے کہ ان کا صوتی لحاظ، ان کی موسیقی لفظوں کی آپس میں ملی ہوئی ہو. اب میں آپ کو جس کی دھن تھی پہلے ان سے ملا، اس نے مجھے رو رو کے گلے لگا دیا کہ حفیظ صاحب آپ نے تو کمال کیا ہے، آپ نے تو اونٹوں کی قطاریں بنا دی ہیں کہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. مجھے تو کہتے تھے کہ کوئی لفظ ہی اس میں نہیں آتا، اور آپ نے یہ بھی کمال کیا کہ اس کو اٹھا دیا ہے. واقعی وہ قوت عوام کہہ کے آپ نے کمال کیا. اس روتے روتے اس مرحوم نے مجھے گلے لگایا کہ حفیظ صاحب آپ نے میری عزت رکھ لی. وہ تو کہتے تھے لفظ ہی صحیح نہیں اس میں آ سکتا. چنانچہ جناب یہ ہے اس کا ترانے کا قصہ. اب آگے سنیں گے آپ، آگے سن لیجئے. اب یہ ترانہ چل رہا ہے سب جگہ. اخبار میں نکلا کہ ایک صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ پنجابی زبان اتنی بڑی ہے، ان کو پنجابی میں لکھنا چاہیے تھا حفیظ صاحب کو. کیوں نہیں وہ پنجابی میں لکھ سکتے، وہ بھی پنجابی ہیں، پنجابی میں ہوتا تو بہترین ہوتا. یہ اخباروں میں نکل گیا. میں چپ کر رہا. مجھے ہنسی بھی آئی کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں کہ پنجابی صرف پنجاب کی زبان ہے. اردو پورے پاکستان کی زبان ہے، پورے پاکستان کی نہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ اردو روس تک میں سمجھی جاتی ہے. اور یہ ترانہ میں نے لکھا ہے، یہ سب سے پہلے جس نے داد مجھے دی وہ عبد الوہاب عزام نے دی. میں جانتا بھی نہیں تھا. اس کا فون آیا کہ حفیظ صاحب آپ نے تو وہ ترانہ لکھ دیا کہ پورے ممالک اسلامی کا ترانہ ہے. تو یہ میں نے نہیں لکھا، یہ میں جناب لطف اللہ خان خدا کے واسطے یقین کیجیے یہ رسول اللہ نے لکھوایا. اور یہ ترانہ اب اگر میں چاہوں کوئی ایسی چیز میں نہیں لکھ سکتا، ناممکن ہے. یہ وہ روح تھی جو پاکستان بنانے والے کی میرے روح میں کام کر رہی تھی. یہ روح سبز گنبد کے ارد گرد پھر کے میرے پاس آئی. میں نے اس کو لکھا. جناب میں نے اس کا جواب دیا کہ صاحب کیا آپ کس قسم کے ترانے آپ چاہتے ہیں. اخباروں میں وہ بھی چھپا. لچھیے کو آر گندلے لکھیا کرا. یہ میں نے ان کو جواب دیا. کی ہے پنجابی دا گیت وجدا ہی نہ تار بنا رہندی نہ یار بنا، ایسا ترانہ لے. دیکھیے ہر زبان، پنجابی بہت بڑی زبان ہے، اس میں بھی محنت کر کے ایک چیز کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ تو صرف پنجاب کی زبان ہے. وہ تو ملتان میں بھی نہیں سمجھی جا سکتی. وہ ایک خاص علاقے کی ہے، ہر 20 میل پر وہ بدل جاتی ہے. وہ بولی ہے ابھی اردو فارسی سے زیادہ وسیع زبان ہے، لیکن چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں، انہوں نے اس کو حاصل نہیں کیا، ان کو کیا پتہ ہے زبان کیا ہوتی ہے. اردو بہت وسیع زبان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ انگریزی کے بعد سب سے بڑی زبان اس وقت عربی کے تو سب سے بڑی ہے. دنیا کی زبانوں میں انگریزی کے بعد سب سے بڑی سمجھ لینے والی زبان یہ ہے. یہ میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ نہیں ہے، تجربہ میں نے عرض کیا ہے.
میں نے فوجوں میں، جس میں ہر خطہ پاکستان سے ہی نہیں، انڈیا کے مدراسی بھی تھے، بنگالی بھی تھے، فوج میں تھے، میں نے 7 برس تک اردو نظم میں ان کو مخاطب کیا، اور ہر شخص سمجھتا تھا. ایز اے ڈائریکٹر جنرل آف مرالز پاکستان آرمڈ فورسز 7 برس میں کام کرتا رہا. میں نے روس میں اس زبان میں مخاطب کیا، شعر پڑھے، انہوں نے سمجھ لیے. تو لوگوں کو معلوم نہیں، ان کے کانوں کے لیے مجھے وہ اردو استعمال کرنی چاہیے جو وہ سمجھ لیں. تو یہ کوشش ہے میری، اگر اس سے بہتر یہ لکھ دیں تو آخر ترانہ کوئی میں نے قرآن تو نہیں کر دیا، قرآن کی طرف سے مجھے ملا، تم قرآن سے تم بھی لو مدد، تم کو بھی ملے گا. اس لیے عزیز میرے، میں معافی چاہتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کی، یہ میرے ساتھ بیتی ہے. اب آپ وہ ترانہ سنا دیں ابھی. تو اب آپ ترانہ پاکستان میری زبان سے سننا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. میں عرض کرتا ہوں. پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد. پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال سایہ خدائے ذوالجلال. پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام، قوت ابوت